بچوں آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہینسل اور گریٹل۔ کسی جنگل کے پاس ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے دو بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام ہینسل اور لڑکی کا گریٹل تھا۔ دونوں ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ لکڑہارے نے دوسری شادی کر لی۔ دونوں بچوں کی سوتیلی ماں بہت بری تھی۔ اسے یہ بچے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح انہیں گھر سے نکال دے۔ اس نے لکڑہارے سے کہا کہ یا تو ان بچوں کو گھر سے نکالو یا میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں۔ لکڑہارے نے پوچھا، خدا کی بندی ذرا سوچ تو، یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ بیوی بولی، ہم انہیں دور گھنے جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ترس کھا کر انہیں اپنے گھر لے جائے گا۔ کیا پتہ وہ کوئی امیر آدمی ہو، پھر تو ان کے دن پھر جائیں گے۔ لکڑہارا یہ سن کر بہت گھبرایا۔ بیوی کی بہت خوشامد کی، مگر عورت ضد کی پکی تھی، ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر لکڑہارے نے اس کی بات مان لی۔ ان کی یہ باتیں ہینسل اور گریٹل سن رہے تھے۔ گریٹل بھائی سے بولی، ہینسل بھیا اب ہمارا کیا بنے گا؟ ننھی گھبراؤ نہیں، ہینسل نے تسلی دی، سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ جب آدھی رات ہوئی تو ہینسل چپکے سے باہر نکلا اور اس نے بہت سی کنکریاں چن کر اپنی جیبوں میں بھر لیں۔ پھر چپ چاپ واپس آ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن صبح کو لکڑہارا اور اس کی بیوی بچوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے۔ لکڑہارا آگے آگے چل رہا تھا اور اس کے پیچھے بیوی تھی۔ اس کے بعد گریٹل اور سب سے آخر میں ہینسل تھا۔ ہینسل تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کنکریاں پھینکتا جاتا تھا۔ اس طرح راستے پر کنکریوں کی ایک لکیر سی بن گئی۔ جب وہ گھنے جنگل میں پہنچے تو لکڑہارا رک گیا اور بولا، بچوں تم لکڑیاں جمع کرو، میں آگ جلاؤں گا۔ ہینسل اور گریٹل نے خشک لکڑیاں جمع کیں جو درختوں سے گر گئی تھیں۔ لوگ کتنی اچھی آگ جلی ہے۔ پھر سوتیلی ماں نے کہا، بچوں تم بہت تھک گئے ہوگے، آگ کے پاس لیٹ کر آرام کرو، ہم لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں۔ آگ کی گرمی سے ہینسل اور گریٹل اونگنے لگے اور پھر سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو رات ہو گئی تھی۔ گریٹل نے کہا، ہینسل بھیا اب کیا ہوگا؟ بابا اور ماما تو آئے نہیں۔ ہینسل نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ہینسل بہن کو لے کر گھر کی طرف چلا۔ کچھ دور چل کر درخت کم ہو گئے اور چاند نظر آنے لگا۔ چاندنی میں کنکریاں چمک رہی تھیں جو ہینسل نے آتے ہوئے پھینکی تھیں۔ ہینسل نے گریٹل سے کہا، ہم ان کنکریوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو میں راستے میں یہ کنکریاں پھینکتا آیا تھا۔ بڑا لمبا راستہ تھا۔ بچے جنگل میں آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ چلتے چلتے رات بیت گئی۔ سورج نکلا تو ان کو اپنا گھر نظر آیا۔ سوتیلی ماں نے بچوں کو دیکھا تو مکاری سے مسکرائی۔ باپ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور خوشی سے رونے لگا۔ سوتیلی ماں نے کچھ دن بعد شوہر سے کہا، کان کھول کر سن لو، ہینسل اور گریٹل کو گھر سے نکالنا ہی پڑے گا۔ لکڑہارے نے پہلے تو بیوی کو بہت سمجھایا۔ جب وہ نہیں مانی تو بولا، اچھا نکال دو، وہ پھر واپس آ جائیں گے۔ سوتیلی ماں بولی، اب وہ کبھی واپس نہ آئیں گے، میں نے ان کا انتظام کر لیا ہے۔ ہینسل اور گریٹل نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ بہن نے کانپتے ہوئے کہا، ہینسل کنکریاں جمع کر لو ورنہ ہم واپس نہ آ سکیں گے۔ جب ہینسل پنجوں کے بل باہر جانے لگا تو دروازہ بند پایا۔ سوتیلی ماں نے تالا لگا دیا تھا۔ دوسرے دن صبح کو لکڑہارا اور اس کی بیوی بچوں کو جنگل میں لے گئے۔ اس دفعہ بھی آگ جلائی گئی اور دونوں بہن بھائی آگ کے قریب لیٹ کر سو گئے۔ سو کر اٹھے تو رات ہو گئی تھی۔ آگ بجھ چکی تھی اور کہیں دور سے بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رات بھر وہ جنگل میں بھٹکتے پھرے مگر گھر نظر نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ رات آ گئی۔ بچے جنگل میں بھوکے پیاسے بھٹکتے رہے۔ اچانک ان کو ایک الو نظر آیا جو درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ الو نے بچوں سے کہا، پیارے بچوں میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں پریوں کے محل میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر ہینسل اور گریٹل الو کے پیچھے ہو لیے۔ آخر الو ایک مکان کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ بڑا عجیب مکان تھا جو سارا کا سارا چاکلیٹ کا بنا ہوا تھا۔ ہینسل نے دیوار کا کونا ذرا سا توڑا اور منہ میں رکھ کر بولا، ارے واہ کتنا مزیدار ہے۔ اسی وقت مکان کے اندر سے آواز آئی، ٹک 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 ٹک، یہ کون آیا میرے گھر؟ ذرا دیکھوں تو اس کی شکل۔ پھر دروازہ کھلا اور اندر سے ایک کبڑی بڑھیا باہر نکلی جو بہت ہی بدصورت تھی۔ طوطے کی سی ناک، سانپ کی سی چمکدار آنکھیں اور چڑیلوں کے سے بکھرے ہوئے بال۔ وہ بڑی میٹھی آواز میں بولی، آؤ میرے بچوں آؤ، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، جو جی چاہے کھاؤ، مزے کرو، اندر چلو۔ ہینسل اور گریٹل اندر داخل ہوئے۔ بڑھیا نے دو بستر بچھا دیے۔ بچے لیٹتے ہی سو گئے۔ بڑھیا نے موم بتی بجھا دی اور بڑبڑانا شروع کیا، پہلے ان کو موٹا کروں پھر ان کو چٹ کروں۔ یہ تھا اس عورت کا کام، بچوں کو لالچ دے کر گھر میں رکھنا، کھلا پلا کر موٹا کرنا اور پھر ان کو کھا جانا۔ یہ عورت ایک جادوگرنی تھی اور جو الو ہینسل اور گریٹل کو اس کے گھر تک لایا تھا وہ جادو کا تھا۔ جادوگرنی نے سوچا کہ وہ پہلے لڑکے کو کھائے گی۔ اس نے ہینسل کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اور گریٹل سے کہنے لگی کہ ارے بچی، آلو ابال، تیرے بھائی کو کھلا کھلا کر موٹا کرنا ہے۔ ننھی گریٹل رو پڑی مگر حکم تو ماننا ہی تھا۔ اس نے آلو چھیلے پھر ان کو ابالا۔ جب وہ ابل گئے تو جادوگرنی نے ہینسل سے کہا کہ تمہیں سارے آلو کھانے ہوں گے۔ کئی دن تک ہینسل کو آلو، مرغی، انڈے کھلائے گئے۔ ہر کھانے کے بعد جادوگرنی کہتی، اپنی انگلی باہر نکالو۔
بات یہ تھی کہ جادوگرنی کو نظر بہت کم آتا تھا۔ وہ ہینسل کی انگلی چھو کر اندازہ کرتی کہ وہ کتنا موٹا ہوا ہے۔ جب ہینسل انگلی پنجرے سے باہر نکالتا تو جادوگرنی اس کو دبا کر کہتی، ابھی موٹا نہیں ہوا، گریٹل اس کو اور کھلاؤ۔ اب سنیے، ہینسل کو ایک عقل کی بات سوجی۔ جب جادوگرنی اس سے کہتی کہ انگلی باہر نکالو تو وہ بجائے اپنی انگلی کے مرغی کی ٹانگ کی ہڈی اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ جادوگرنی چیختی، بہت دبلا ہے، ابھی اسے اور کھلاؤ۔ ایک دن جادوگرنی بولی، اب میں ہینسل کے موٹے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی، اسے آج ہی کھا کر ختم کرتی ہوں۔ گریٹل، کڑھائی میں تیل ڈالو، میں ہینسل کو تل کر کھاؤں گی۔ گریٹل نے کڑھائی میں تیل بھر کے چولہے پر چڑھا دیا، کیا کرتی مجبور تھی۔ جادوگرنی بولی، اب تنور گرم کرو، روٹیاں پکانی ہیں۔ گریٹل نے تنور میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا دی۔ جادوگرنی نے کہا، لڑکی تنور کو ہاتھ لگا کر دیکھو گرم ہوا کہ نہیں۔ گریٹل نے کہا، میرا ہاتھ جل جائے گا، تم خود دیکھ لو۔ جادوگرنی تنور کو چھونے کے لیے نیچے جھکی تو گریٹل نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جادوگرنی تنور کے اندر جا گری، گریٹل نے ڈھکن بند کر دیا۔ اب گریٹل نے ہینسل کو پنجرے سے نکالا، دونوں اس صندوق کے پاس گئے جس میں جادوگرنی کا خزانہ رکھا تھا۔ انہوں نے صندوق میں سے سونا چاندی اور ہیرے نکال کر جیبوں میں بھرے اور پھر جنگل کی راہ لی۔ چلتے چلتے ایک دریا آیا، مگر اس پر کوئی پل نہ تھا اور نہ آس پاس کوئی کشتی ہی تھی۔ بچے تیرنا نہ جانتے تھے۔ اچانک ہینسل نے دیکھا کہ ایک بطخ دریا میں تیر رہی ہے۔ اس نے کہا، پیاری بطخ، ہمیں دریا پار کروا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ بطخ کنارے پر آئی، بچوں نے چھلانگ لگائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ بطخ ان کو دوسرے کنارے پر لے گئی۔ انہوں نے بطخ کا شکریہ ادا کیا۔ اب تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھے، وہاں انہیں اپنا گھر نظر آ گیا۔ گھر کے دروازے پر ان کا باپ کھڑا تھا۔ بچے بھاگتے ہوئے گھر پہنچے اور باپ سے لپٹ گئے۔ باپ نے دونوں کو خوب پیار کیا، گلے سے لگایا اور کہا کہ اب میں تمہیں ہرگز ہرگز اپنے سے جدا نہیں کروں گا، خود بھوکا رہ لوں گا، تمہیں کھانے کو دوں گا۔ لیکن بابا، ہم بھوکے نہیں رہیں گے، ہینسل نے کہا، اور جادوگرنی کا خزانہ باپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ دولت دیکھ کر سوتیلی ماں کو بھی بچوں پر پیار آ گیا۔ وہ انہیں گلے لگا کر پیار کرنے لگی اور بولی، مجھے معاف کر دو میرے بچوں، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور بچوں، یہ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔